الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات و خواتین، آج قیام اللیل میں 17 پارے کی تلاوت کی گئی. 17 پارے میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ انبیاء ہے اور دوسرا سورہ حج. سورہ انبیاء میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے. انبیاء کے حالات اور بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اس سورت میں آیا ہے، اس لیے اسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے. سورہ انبیاء کا آغاز جو ہے اور اس پارے کا آغاز بھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں. یعنی ان کے قیامت کا جو وقت ہے بالکل قریب آیا ہے، یا پھر دنیا سے جانے کا یا پھر اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بنا کر بھیجا جانا اور نبوت پر اللہ کے رسالت کا خاتمہ، یعنی اللہ کے رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف اس طرح سے 2 انگلیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا فاصلہ ہے. یعنی میرے بعد جو ہے وہ قیامت عن قریب ہے، بالکل قریب ہے قیامت کا آنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت بھی جو ہے گویا کہ وہ جب مرتا ہے تو آخرت کے دور میں، آخرت کی دنیا میں چلا جاتا ہے. اس سے مراد انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ انبیاء کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جیسا کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، وہ سب مرد تھے اور سب انسان تھے. ایسا نہیں تھا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا کر بھیجا، نہیں، بلکہ جتنے بھی نبی آئے اور جتنے بھی رسول آئے وہ سب انسان تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف وہی کرتے تھے، جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے. بس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو. اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہو اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی ان کو ایسے جسم نہیں بنائے تھے ان کے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، یا پھر جو ہے انسانوں کی طرح زندگی نہیں کرتے، بلکہ تمہاری ہی طرح انسان ہم نے بنائے تھے. وہ بازاروں میں گھومتے تھے اور بہت سارے تجارت بھی وہ کرتے تھے، وہ لین دین بھی کرتے تھے. ان کی بھی جو ہے بیوی بچے پورا جو ہے ان کا بھی خاندان ہوتا تھا، ان کا بھی جو ہے قبیلہ ہوتا تھا. تو لہٰذا ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس بات کو جو ہے یہ اعتراض ابھی بھی باقی ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتے. نبی انسان نہیں ہو سکتے، بلکہ نبی کو اللہ نے الگ چیز سے بنایا ہوتا ہے، نور سے بنایا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہماری جیسے انسان نہیں ہوتے. دیکھیے یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نبیوں کو چن لیتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے، یہ بات کہنا یہ بات درست نہیں ہے. قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ کیسا رسول ہے، یہ بازاروں میں گھومتا ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے. اس طرح کے اعتراض جو ہے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ انسان ہی تھے، اور انسان ہی انسان کی تکلیف کو، پریشانی کو، جذبات کو سمجھ سکتا ہے. اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تو فرشتے ہمارے جذبات کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے نا. دیکھیے دنیا میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. جیسا کہ قرآن کریم میں اسی سورہ انبیاء کے اندر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اور ہم نے کسی انسان کو
ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں فرمائی. افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ مر جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو کہ یہ لوگ جو آپ کے بارے میں ایسا خیال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مر جائیں تو یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ کر وہ بس گیا ہے، اسے موت نہیں آئی، ایسا کوئی انسان نہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی انسان ہم نے بنائے ہیں وہ بشر تھے، اور جتنے بھی بشر تھے ان سب کو موت آئی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر توحید کے تعلق سے دلیل آئی کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر دو معبود ہوتے، اس دنیا کو چلانے والے دو لوگ ہوتے، اگر دو الہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام کم کا درہم درہم ہو چکا ہوتا. یہ ہزاروں سالوں سے، کئی سالوں سے یہ جو ہے نظام دنیا کا چل رہا ہے، لہذا اسے چلانے والا اکیلا ایک بادشاہ ہے، اکیلا الہ ہے، اکیلا معبود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور برابر چل رہا ہے. دیکھیے ایک نارمل ایک آفس ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں دو ایچ او ڈی نہیں ہوتے، ایک ہی ایچ او ڈی ہوتا ہے، ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے. اگر دو ہو جائیں تو بتائیں کتنی گڑبڑی ہو جائے گی. تو اس پوری کائنات کو چلانے والا بھی اکیلا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے. تو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مطابق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے. پھر جو ہے اللہ تبارک نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ان کی طرف وحی کی گئی کہ حقیقت میں اللہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اس کے بعد میں ایک سائنسی معلومات جو لوگ رکھتے ہیں یا پھر سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ لگایا کہ یہ جو دنیا ہے، جو پوری کائنات ہے، پہلے اصل میں ایک بال کی شکل میں تھی، ایک ملے میں جو ہے گیند کی طرح ایک شکل میں تھی. پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اس کا، اور اس طرح سے جو دنیا وجود میں آئی. تو اس کا ذکر قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ہی آیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ بے شک سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا. تو اس کا ذکر سائنسدان بھی مانتے ہیں جو قرآن کریم میں آیا ہے. یہ آیت کریمہ، یہ آیت کا، اس کی آیت کے تعلق سے سائنسدان بھی مانتے ہیں پورے زمین و آسمان پہلے یکجا تھے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو پانی سے بنایا ہے، سب کے اندر پانی کا عنصر پایا جاتا ہے. اس کے بعد میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ ہماری طرح انسان تھے. دیکھیے یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ قوم سے ناراض ہو کر، پریشان ہو کر غصے میں نکل گئے. کیا ہوا؟ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تفصیلی واقعہ ہے. پھر وہاں جانے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے دعا کی، اے اللہ، کون سی دعا کی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہترین دعا ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے جو ہے توحید کا جو وسیلہ انہوں نے دیا کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. دوسرا کچھ نہیں کہا انہوں نے، بس کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو آ کر جو ہے ایک کنارے پر ابل دے. اس آیت کے تعلق سے ایک بات ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے، اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. دیکھیے ضرور بضرور یہ آیت جو ہے انسان کی پریشانیوں سے چھٹکارا نجات کا سبب ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو بھی شخص اپنی دعا کے اندر اس آیت کریمہ کے ساتھ دعا کر لے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس دعا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جمایا جائے، اجتماع کیا جائے اور اجتماعی شکل میں سب لوگ اس آیت کو پڑھتے رہیں، اتنی بار پڑھتے رہیں. اس کا عدد کوئی مقرر نہیں کرنا چاہیے. جو انسان پریشان ہے وہ خود ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اس کو پڑھے گا. اس طرح سے آیت کریمہ ان کے جو ہے لوگوں کو جمع کر یہ چیز جو ہے بدعت ہے.
اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. بہرحال یہ چیز معاشرے میں عام ہے, اس سے بچنا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے, اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے حجت قائم کی کہ قوم کے لوگ جب کسی میلے میں گئے ہوئے تھے تو ان کے جو بت تھے ان بتوں کو انہوں نے جو ہے توڑنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد ایک بڑے بت کے ہاتھ میں وہ جو ہے ہتھوڑا دے دیا یا کلاڑی دے دی. پھر جب لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ پورے بتوں کی حالت بگڑ چکی ہے. پھر انہوں نے یہ بات طے کی کہ ابراہیم جو ہمارے بتوں کی طرف سے برا بھلا کہتا تھا, لہٰذا ابراہیم کو پکڑ کے لایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا جو بڑا بت ہے اس کو پوچھو, اس نے شاید توڑا ہوگا ان سب کو. تو سب کے سامنے حجت گویا انہوں نے قائم کی. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے, یہ بولتا بھی نہیں ہے بت ہمارا, جو بات بھی نہیں کرتا ہے, یہ کیسے توڑ سکتا ہے. لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا, لیکن پھر کیا کہنے لگے نہیں تم نے ہمارے بتوں کی جو ہے بے ادبی کی ہے, لہٰذا تم کو سزا دی جائے. پھر آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. اتنی بڑی آگ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں باغیچے میں اس طرح سے انسان گھومتا ہے اس طرح سے اس آگ میں گھوم رہے ہیں, یعنی کوئی آگ جو ہے کچھ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اس کے بعد میں بہت سارے انبیاء کے تعلق سے ذکر آیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جب انہوں نے بیماری کی حالت بتایا جاتا ہے کہ 17 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دی تھی اور اس بیماری میں مبتلا رہے. اس کے بعد اللہ سے دعا کی أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اللہ مجھے بیماری کر گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی. دیکھیے انسان رہے تو بیماری آئے گی نا, انسان کو بیماری فرشتوں کے ساتھ سب چیزیں نہیں ہیں. اگر نوری مخلوق ہوتے تو پھر بیماری کہاں سے ہوتی, غصہ کہاں سے ہوتا, بیوی بچے کاروبار کھیت کھلیان یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو بہرحال ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ آیا. اس کے بعد جو ہے سورہ حج کے اندر اور داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ جو ہے اس سورہ میں آیا ہے. خاص طور سے حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی سمجھ جو ہے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی, اور داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پرندے اور جتنے بھی پرند ہیں اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ان کو جو ہے کاریگری دی تھی کہ وہ زرہ بناتے تھے. جنگ میں جو لڑنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اس کا ذکر اس میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے ہم نے ان کو لباس بنانے کا جو ہے انہیں لباس بنانے کا حکم دیا جو کہ جنگ کے اندر کام آتا ہے. تو سب سے پہلے زرہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی. اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں سورہ حج کے اندر. سورہ حج کا بھی آغاز جو ہوتا ہے وہ قیامت کا منظر اس میں پیش کیا گیا ہے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, قیامت کا زلزلہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا سورہ حج کی آغاز کی آیتوں میں کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت عظیم چیز ہے جس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہوں گے, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. تمہارے رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کے اوپر گویا کہ نشہ طاری ہو جائے گا. سورہ حج کی آغاز کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو پیش کیا. اس کے بعد میں سورہ حج ہی کے اندر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں کتنے بے بس ہیں. ان کی بے بسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, اللہ کو چھوڑ کر جو اور معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی ان سے کچھ اٹھا کر چھین کر لے جائے تو اس کو لانے پر بھی وہ قادر نہیں. پکارنے والا بھی بے بس اور جس کو پکارا جا رہا ہو وہ بھی بے بس. اس کا ذکر جو ہے سورہ حج کے اندر آیا ہے. بہرحال اور یہ بہت ساری باتیں جو ہے اس کے اندر آئی ہیں. سورہ حج کے اندر حج کے تعلق سے بھی ذکر آیا ہے اور قربانی کے تعلق سے بھی ذکر آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو
قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔